ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کامنٹ اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ناول صراط مستقیم، written by انیسہ غزالی، narrated by مریم اسد۔ ایپیسوڈ 1۔ وہ صبح بیدار ہوئی اور ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا، کھڑکی سے ہوا کے تازہ جھونکے اور روشنی چھن کر اندر آنے لگی۔ وہ جیسے سارے زمانے سے بیزار ہوئی بیٹھی تھی، سو پردہ برابر کر دیا۔ تایا کے کل رات کے رویے نے بہت تکلیف دی تھی۔ رات کیا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے، مگر پاپا کبھی ان کو جواب نہیں دیتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، شاید بڑوں کا احترام صرف ماما اور پاپا پر ہی فرض کیا گیا تھا۔ وہ ابھی اپنی سوچوں سے باہر بھی نہیں آئی تھی کہ ماما کی آواز سنائی دی۔ اٹھ گئی ہوں مسفرہ، وہ کہتے ہوئے کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ جی، کوئی کام تھا ماما آپ کو؟ نہیں، آپ باہر نہیں آئی تو میں نے خیال کیا کہ آپ سو رہی ہوگی۔ یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ جانا ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ ہاں اچھا، وہ تمہارے تایا ناراض ہو رہے تھے کہ تم یوں محفل چھوڑ کر آ گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تم سے سختی سے بات کی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنی ناراضگی کا اظہار کرو۔ ماما کہہ رہی تھی اور وہ کہیں اور تھی۔ وہ بڑے ہیں، اتنا تو سوچنا چاہیے تھا نا۔ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا مسفرہ۔ سنا آپ نے؟ جی، میں ناشتہ لگاتی ہوں، آ جاؤ، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ وہ اور تایا مظہر ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ پہلے تو ایک ہی پورشن میں سب رہتے تھے، پھر دادا کے جانے کے بعد تایا اوپر شفٹ ہو گئے اور مسفرہ کے پاپا یعنی اظہر نیچے رہنے لگے۔ یوں کہنے کو تقسیم بھی ہو گئی اور سب ساتھ بھی تھے۔ مسفرہ تو اظہر اور مریم کی اکلوتی اولاد تھی، مگر مظہر تایا اور صابرہ تائی کے 3 بیٹے طاہر، ساحر، معراج اور ایک بیٹی مائرہ بھی تھی۔ مائرہ سب سے چھوٹی تھی، جبکہ معراج اور مسفرہ چند ماہ کے فرق سے تقریباً ہم عمر تھے اور ساحر اور طاہر بڑے تھے۔ آج کل طاہر کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور اسی سلسلے میں کل رات ایک مشورہ دینے پر تایا نے مسفرہ کو ڈانٹا تھا۔ تایا کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈانٹتے وقت ایسے ناگوار الفاظ کہہ جاتے تھے جو سننے والے کا دل چیر دیں، مگر بعد میں وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اصل تکلیف تو سننے والے کو ہوتی ہے نا، بولنے والا تو بول کر فارغ ہو جاتا ہے۔ خیر، وہ سارے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کرتی ناشتہ کرنے کے لیے باہر آئی۔ ناشتے میں بامشکل وہ چند نوالے ہی نگل سکی، پھر بس چائے کے چند گھونٹ حلق سے اتارے اور یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ باہر معمول کی ٹھنڈی ہوا تھی، پتہ نہیں کیوں اسے تازگی کا احساس ہوا۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو ثانیہ اس کا پہلے سے انتظار کر رہی تھی۔ ثانیہ کالج میں اس کی دوست بنی تھی اور اب دونوں یونیورسٹی میں بھی ساتھ تھیں۔ دونوں کا انٹرسٹ تو سائیکالوجی میں تھا ہی، مگر اتفاقیہ طور پر دونوں کا نام بھی سیم ڈپارٹمنٹ میں آ گیا، تو اب دونوں ہی ہر وقت ساتھ پائی جاتی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی، چلو کلاس میں، آج آلریڈی ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں، اسے دیکھتے ہی ثانیہ بولی تھی۔ ہاں چلو، کلاس کے بعد مجھے تم سے کچھ ڈسکس بھی کرنا ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر دونوں کلاس کی طرف بڑھ گئیں۔ کلاس کے بعد وہ دونوں کامن روم آ گئیں۔ ہاں، تمہیں کچھ بات کرنی تھی؟ ثانیہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں کرنی تو تھی، بس دل ہلکا کرنا ہے، کچھ شیئر کرنا ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے چپس کے پیکٹ کو دونوں ہاتھوں سے کھولتے گویا ہوئی۔ ہاں شیور، تم بولو، میں سن رہی ہوں۔ پھر تمہارے تایا نے کچھ کہا کیا؟ تم تو جانتی ہو ثانیہ، میرے تایا روایات کے بہت پکے ہیں۔ میں نے بس یہ کہا تھا کہ طاہر بھائی کی شادی والی دوپہر کھانا باہر سے کر لیں، یہ تو ایک مشورہ دیا تھا میں نے، مگر تایا تو ایسا بگڑے کہ کوئی مثال نہیں۔ بھلا یہ کون سی روایت ہے کہ شادی والی دوپہر گھر کا چولہا لازمی چلنا چاہیے؟ اسٹرینج، ویری اسٹرینج، وہ دبے دبے غصے سے کہتی اپنا سارا غبار نکال رہی تھی۔ مما اور پاپا تو تایا کے احترام میں کبھی کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ میں تنگ آ چکی ہوں ان روایات کی سختی سے، وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، جانے دو، ثانیہ نرمی سے بولی۔ میں تم سے اس لیے شیئر کرتی ہوں سب کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ ہاں نہیں بتاؤں گی، سب چھوڑو، تم یہ بتاؤ تمہاری منگنی کا کیا ہوا؟ وہ مسکراتے ہوئے اب بات بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ ارسل سے منگنی کی بات پر مسفرہ کھل اٹھتی ہے۔ ارسل اس کا خالہ زاد تھا اور اس کی اور مسفرہ کی منگنی ہونی تھی۔
مگر آج وہ انہی سپاٹ تاثرات کے ساتھ بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا، چھوڑو ان باتوں کو، ابھی چلتے ہیں، مجھے لائبریری سے کچھ کتابیں بھی لینی ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور بغیر پیچھے دیکھے کامن روم سے نکل گئی۔ ثانیہ حیرت سے اسے جاتے دیکھے گئی۔